اب سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ حسد ہے کیا. بعد میں اس کے نقصانات ہم سنیں گے. سب سے پہلی چیز ہے کہ حسد ہے کیا. تو حسد یہ ہے کہ جسے اللہ جو نعمت دے، دینی دنیاوی، کوئی بھی پیسہ دے، عزت دے، شہرت دے، مال دے، عہدہ دے، منصب دے، جسے اللہ جو نعمت دے دوسرا اسے دیکھ کر جلے، دوسرا اسے دیکھ کر جلے. یہ جو جلنے والا شخص ہے نا، اس کو حسد کی بیماری ہے. اس کو حسد کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ نے ایک منصب دے دیا، ایک عہدہ دے دیا. اب یہ دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے اور جل رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اس کو نعمت کیوں ملی، اس کو یہ نہیں ملنی چاہیے تھی. یہ اس بندے کو حسد کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر یہ پیدا ہو رہی چیز، اس کو حسد کہتے ہیں. اب اگلی بات ذرا سنیے. حضرت شیخ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز، آپ نے حسد کے اوپر کلام کیا تو بڑا زبردست آپ کا کلام ہے، اور آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے حسد کرنے والوں کو. آپ فرماتے ہیں جسے جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جسے جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جو جس کے اہل ہوتا ہے وہی اسے دیا جاتا ہے. جو جس کے اہل ہوتا ہے وہی اسے دیا جاتا ہے. جسے اللہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے اللہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دے اسے کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اللہ مالک الملک ہے، اپنے ملک میں جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا. حسد یہ ہے کہ جسے اللہ جو نعمت دے دوسرا اسے دیکھ کر جلے کہ اسے یہ نعمت کیوں دی گئی، اس کی بجائے اسے کیوں نہ دی گئی. گویا حاسد اللہ کی تقسیم پہ معترض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے. اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے کہ اسے کیوں ملی، کیوں دی گئی. یعنی اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا. میرے بھائیو یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب اگلی بات سنیں. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا اور بڑا حاسد شیطان ہے. سب سے پہلا اور بڑا حاسد شیطان ہے. شیطان نے اللہ کی بڑی عبادت کی، چپا چپا آسمان پہ سجدہ کیا، چپا چپا آسمان پہ سجدہ کیا. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور اسے پتہ چلا کہ اللہ کوئی اور مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے، بس جل گیا، جل گیا. اور جب سجدے کا حکم دیا گیا، حسد ہی کی بدولت انکار کیا. اس کا انکار کئی وجوہات کی بنا پر ہے. آپ فرماتے ہیں ایک یہ کہ اس نے اتنی مدت اللہ کی عبادت کی اور حضرت آدم علیہ السلام آج بنے ہیں. میں ناری، یہ خاکی، یعنی میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے. اس آدم علیہ السلام کو ادنا سمجھا، اپنے آپ کو افضل سمجھا. اسے سجدے کا شرف کیوں عطا ہوا؟ یہ شیطان کا حسد تھا، جس کی بدولت وہ مردود ہو گیا. حسد کی وجہ سے شیطان مردود ہوا. میرے بھائیوں پتہ چلا یہ جو حسد ہے یہ اتنا خطرناک مرض ہے
کہ چپا چپا آسمان پہ سجدہ کرنے والا، اتنی اللہ کی عبادت کرنے والا بھی مردود ہو کر اللہ کے دربار سے جو نکلا، اس کا گناہ ایک ہی تھا، حسد۔ حسد کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اور سنیے کہ حسد کہتے کس کو ہیں۔ کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری یا ڈکیتی ہو جائے، اس کی دکان مکان میں آگ لگ جائے، یہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جائے۔ یہ جو تمنا کرنا ہے نا، اگلے کو دیکھ کے جلنا کڑنا، اس کا نام میرے بھائیو حسد ہے۔ حسد اتنا مہلک مرض ہے، حضرت شیخ صوفی محمد برکت علی لدھیانوی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں آسمان پہ سب سے پہلا حاسد شیطان اور زمین پہ قابیل تھا۔ فرماتے دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر۔ آسمان پہ سب سے پہلا حاسد شیطان اور زمین پہ قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل تھا۔ فرمایا ان دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر۔ دونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک مردود ہو گیا، قیامت تک لعنت کا طوق اس کے گلے میں آ گیا۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور دوسرا قابیل، اس نے قتل کر دیا اپنے ہی بھائی کو حسد کی وجہ سے، اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے۔ غلطی کیا ہوئی؟ حسد ہو گیا۔ اور اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا قابیل کا، جب اس سے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اپنے دربار سے پھٹکار کے نکال دیا اور یہ کہیں دور چلا گیا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ آگ کی پوجا کرنی شروع کر دی، آگ کی پرستی شروع کر دی، اور آگ کی پوجا کرتا کرتا کفر و شرک کی حالت میں مر گیا۔ گناہ کیا ہوا تھا؟ حسد۔ حسد اتنی خطرناک مرض ہے کہ حضرت شیخ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ فرماتے آسمان پہ پہلا حاسد شیطان اور زمین پہ قابیل تھا، ان دونوں کے حشر سے عبرت حاصل کر۔ یہ ایک بات ہی نا اگر کوئی پلے باندھ لے، میرے خیال میں ایک بات ہی کافی ہے اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ حسد کیا ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ یہ ترغیب دی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نہ کرو حسد ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ذرا آگے سنیے، حسد کرنے والے کو کتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، صوفیہ کرام، بزرگان دین، آپ فرماتے ہیں حسد کرنے والے کو 11 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حسد کرنے والے کو 11 نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا نقصان، اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ ہے کہ یہ اس مرنے سے پہلے کہیں
اس حسد کی بیماری کی وجہ سے اس کا ایمان ہی نہ چلا جائے، یہ کسی اور مذہب اختیار کر کے نہ مر جائے، سادہ سمپل سمجھے۔ نمبر 3، نیکیاں ضائع ہو جانا حسد کی وجہ سے۔ نمبر 4، مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا۔ نمبر 5، نیکیوں کے ثواب سے محروم رہنا۔ نمبر 6، دعا قبول نہ ہونا، حسد کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 7، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ نہیں آئے گی، اللہ کی نصرت سے محرومی۔ نمبر 8، ذلت رسوائی کا سامنا۔ نمبر 9، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جانا۔ نمبر 10، خود پر ظلم کرنا۔ اور نمبر 11، بغیر حساب کے یہ بندہ جہنم میں داخل ہوگا، اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اب ذرا مجھے بتائیے، حسد کر کے کیا حاصل ہوا؟ جل کے ایک دوسرے سے جلن پیدا کر کے کیا حاصل ہوا؟ اپنا ہی نقصان کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی، اللہ کی نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ جو لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ جو حسد کرتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں، اور یہ بیان فرمانے والے میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حسد اتنا مہلک مرض، اتنا خطرناک مرض کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اگلی حدیث سن کر اگر پھر بھی کوئی حسد سے باز نہ آئے تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ چلوں بھر پانی لے کے ڈوب مرے۔ اگر وہ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اپنے کان بند کر لیتا ہے اور اس پر غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے۔ اب سنیں وہ حدیث کیا ہے، مجمع الزوائد کی حدیث ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حسد کرنے والے، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد کرنے والے کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بتاؤ کیا ہاتھ میں آیا؟ تو گناہ کیا ہے؟ حسد کیا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اس سے بڑی اور کیا بد نصیبی ہوگی؟ اس سے بڑی کوئی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول سے تعلق ختم ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا تعلق ختم ہو گیا، بتاؤ اس سے بڑی اور بد نصیبی کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ حسد کرنا۔ حسد پھر سن لیں، حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے اللہ جس کو دے دیکھ کر جلنا۔ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے بھائی ہوں، بھائیوں سے حسد کرتے ہیں لوگ، سکے بھائیوں سے۔ چھوٹا بھائی ہے، ماڑا تھا، غریب تھا، اللہ نے اس کو پیسہ دے دیا، وہ آگے نکل گیا، کوٹھی بنا لی، بنگلہ لے لیا، اب اس پر حسد شروع ہو گیا کہ اس کو اللہ نے کیوں دیا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو اسی طرح رولنا چاہیے تھا۔ اچھا، اس کو تو اللہ نے دے دیا ہے اور اللہ نے دیتے رہنا ہے، یہ اپنا ہی کھانا خراب کر رہا ہے اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جیڑی ہانڈی ابالے کھاندی ہے نا، کنڈے آپ دے ہی ساڑ دی۔ بات سمجھیں؟ جو حسد کرے گا
وہ اگلے کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، بلکہ وہ نقصان اپنا ہی کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے، اپنی دنیا تباہ کر رہا ہے۔ اب اس سے بڑا اور کیا میرے بھائیوں ہوگا جرم کہ اللہ کی نعمتوں پر اعتراض کرنے والا یہ بن جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب آگے میرے آقا کریم علیہ السلام کی اور احادیث مبارکہ ملاحظہ کیجیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع الصغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسد ایمان کو اس طرح بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا ایک کڑوے درخت کا جمع ہوا رس ہے، جب یہ شہد میں مکس ہو جاتا ہے تو شہد سارا ایک زہر کی شکل اختیار کر جاتا ہے اور بد ذائقہ بن جاتا ہے۔ فرمایا جیسے ایلوا شہد کے اندر جاتا ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اسی طرح حسد جب ایمان کے اندر آتا ہے تو اس کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اب دوسری حدیث سنیے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے، یا تو ایمان رہے گا یا حسد رہے گا۔ اگر حسد ہے تو اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں، اس کے دل میں ایمان کوئی نہیں، اگر ایمان ہے تو اس کے دل میں حسد کوئی نہیں۔ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی مومن کے دل میں، یا حسد آ سکتا ہے یا ایمان آ سکتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جلتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے یاروں سے، اپنے دوستوں سے، تو مجھے بتاؤ آپ نے کیا کما لیا ہے جل جل کے؟ کوئی حاصل کر لیا ہے؟ کچھ نکال لیا ہے؟ نقصان کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق آپ نے ختم کر لیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑی بد نصیبی۔ جب میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی، یقین جانے میں اس پر سوچتا ہی رہ گیا کہ میں نے کبھی اتنی سخت حدیث کسی اور موضوع پر نہیں پڑھی حسد کے بارے میں جتنی سخت یہ حدیث میں نے پڑھی۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول سے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ فرمایا میرا اس سے تعلق بھی نہیں اور اس کا مجھ سے تعلق بھی نہیں، دو چیزیں ختم۔ میرے بھائیوں آگے سنیے اور اپنا جو نا اندر صاف کریں، جو گند بھرا ہوا ہے نا گند، اس کو نکال کے باہر پھینکیں۔ سنیں حسد کرنے والا کتنا نقصان کے اندر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کا ایک شاگرد وہ موت کے وقت میں تھا، نزع کے عالم میں تھا، آپ اس کے پاس تشریف لے کر آئے اور آ کر سورہ یاسین پڑھنے لگے تو شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ نے اس کو کلمہ شریف کی تلقین کی تو وہ بولا موت کے وقت، نزع کا وقت اس کے اوپر ہے، اور بولا میں ہرگز کلمہ نہیں پڑھوں گا اور میں اس سے بیزار ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ آخری الفاظ اس کے کیا تھے کہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا اور میں اس سے بیزار ہوں۔ یعنی میرے بھائیوں کلمے کا انکار کر کے فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ کے، اور ان کا یہ شاگرد جو تھا یہ بڑا مقام والا تھا، بڑی اللہ اللہ کرنے والا تھا، اور باقی شاگردوں میں بڑا مقام تھا اس کا۔ آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ 40 دن تک بیٹھے آپ پریشان روتے رہے کہ یہ میرے شاگرد کے ساتھ آخری وقت میں ہوا کیا، یہ کلمے سے انکار کر کے کیوں مر گیا۔ 40 دن کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا فرشتے اس کے شاگرد کو، اس شاگرد کو گھسیٹ کر جہنم کے طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے شاگرد سے پوچھا اللہ نے تیری معرفت کیوں سلب کر لی؟ میرے شاگردوں میں تو تیرا بڑا مقام تھا، یہ تیرے ساتھ کیوں ہوا؟ تو شاگرد کہنے لگا 3 عیوب کی وجہ سے میرے اندر 3 عیب تھے۔ میرے بھائیو اب ذرا غور کر کے سنیے گا وہ عیب کیا تھے۔ 3 عیب۔
فرمایا میں چغلی کرتا تھا. نمبر 1 چغلی. حالانکہ میرے بھائیو یہ جو شاگرد تھا بڑا نیک تھا, بڑے صالح تھا, اور باقی شاگردوں میں اس کا ایک مقام تھا, مگر چغل خوری کرتا تھا. اور فرمایا دوسرا میرے اندر یہ مرض تھی, میں حسد کرتا تھا. تیسرا یہ کہ ایک بیماری کی وجہ سے طبیب کے کہنے پر سال میں صرف 1 مرتبہ 1 گلاس شراب پیتا تھا. سال میں, وہ بھی طبیب کے کہنے پر, ایک مرض کی وجہ سے سال میں 1 بار 1 گلاس شراب پیتا تھا. یہ 3 عیبوں کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان ہی سلب کر لیا. حسد اتنا خطرناک مرض ہے میرے بھائیو, خاتمہ ایمان پہ نہ ہونے کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اب ذرا آگے سنیے, حسد کرنے والوں غور اور فکر کر لو, اچھے طریقے سے سوچ لو کہ آپ ایک چھوٹی سی مرض جس کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی مرض ہے, اس کو آپ کر کے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو. اپنا, کسی کا نہیں, اپنا نقصان کر رہے ہو. مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے, غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدلا جائے گا, جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدلا جائے گا, اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدلا جائے گا. حسد کرنے والا جہنم میں سور کی شکل میں بدلا جائے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. میرے بھائیوں یاد رکھ لیجئے گا, مرنے سے پہلے اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو میرا اللہ اتنا کریم اور اتنا مہربان ہے, یقین جانے ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے, خالی ہماری توبہ قبول کر کے ہمارے گناہ نہیں معاف کرتا بلکہ وہ ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بتاؤ اس سے بڑی کریمی اور کیا ہوگی, اس سے بڑی رحیمی اور کیا ہوگی. تو آج موقع ہے جیتے جی توبہ کر لیں. اور یہ جو مرض اگر آپ کے دل میں ہے, میرے دل میں ہے, جس کے دل میں بھی ہے, وہ خود غور کر لے کہ بھائی میں کسی سے جلتا تو نہیں. اگر میرے بھائی کو, میرے دوست کو, میرے جاننے والے کو, میرے نہ جاننے والے کو اللہ نے مال دے دیا ہے, دولت دے دی ہے, یا عہدہ دے دیا, یا منصب دے دیا, یا اللہ نے اس کو معاشرے کے اندر عزت دے دی ہے, عزت سے نواز دیا, تو بھائی دیا اللہ نے ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس کا بہترین علاج پتہ کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں آپ یہ کہیں کہ یا اللہ اس کو جو نعمت دی ہے نا اس کو اور دے, تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں, مجھے بھی دے دے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. جس مالک نے اس کو عزتیں دی ہیں, جس مالک نے اس کو منصب دیا ہے, جس مالک نے اس کو دولت سے نوازا ہے, وہی مالک خالق تیرا بھی ہے. مانگ اپنے رب سے, اللہ تجھے دے گا. کیوں جلتا ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ کہیں کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے, خوش ہوں. اور بالخصوص میرے بھائیوں بندہ جلتا پتہ کن سے ہے؟ چاچا زاد بھائی جن کو کہتے ہیں نا شریکے, شریک ساڈا, یہ ان سے بڑا جلتے ہیں. تو بھائیوں جلتے رہو گے تو پھر یہ ساری حدیثیں اور یہ ساری روایتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے پھر جلنا ہے آپ نے, اور پھر یہ اس کا انجام دیکھ لینا کہ آپ کا اور ہمارا انجام کیا ہوگا. اب ذرا آخری سنیے بات. ہم رونا روتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی, میری دعا, میں نماز بھی پڑھنا وا, تسبیح بھی پھیرنا وا, تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو, چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا, کی لینا چلیاں وڑ کے ہو, جاگ بنا دودھ جمے نہ باہو, لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. بھائیو یہ تسبیح پھیر دی ہے, پر اندر جو بندہ چلا گیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میرا کتا کنویں کے اندر گر گیا ہے کتا, تو کنواں پاک کیسے ہوگا؟ مولوی صاحب کہنے لگے 100 بوکا نکال دو. وہ آیا 100 بوکا نکال دیا.
کہا مولوی صاحب خوب پاک ہو گیا؟ تو مولوی صاحب نے پوچھا بتاؤ کتا نکالا ہے؟ کہتا نہیں کتا ابھی اندر ہی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا بھائی پھر بات جتنی مرضی بوکے نکال، اب یہ جو تسبیح ہیں نا یہ بوکے ہیں، مگر کتا اندر، حسد اندر ہی ہے، حسد اندر ہی بیٹھا ہے، اس کو نکال کے بوکا نکال، حسد کو نکال کے سبحان اللہ پڑھ، حسد کو نکال کے اللہ کی نماز پڑھ، پھر تجھے دیکھ کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ اب سنیے ذرا، حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 جو مال حرام کھاتا ہے، حرام کا مال کھانے والا۔ نمبر 2 جو بکثرت غیبت کرتا ہے، غیبت غیبت غیبت، جو بکثرت پیٹھ پیچھے بدیاں کرتا ہے۔ نمبر 3 جو مسلمانوں سے حسد رکھتا ہے۔ ان 3 بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنے خطرناک یہ مرض ہے حسد، کہ آپ کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تسبیح بھی پھیرنا، تہجد بھی پڑھنا، نماز بھی پڑھنا۔ بڑے بڑے نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں میرے بھائیوں، پیر بھی، مولوی بھی، عالم بھی، دنیا دار بھی، دیندار بھی۔ میرے بھائیوں اگر کوئی بھلا، وہ دیکھے شیطان نے کتنی عبادت کی، اس سے بڑی اور کیا مثال آپ کو دیں کہ آسمان پہ چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہوا ہے، مگر ایک گناہ اس نے بہت بڑا کیا، وہ حسد کیا اور مردود ہو گیا، لعنتی ہو گیا ایک گناہ کی وجہ سے۔ نہ حسد کرتا تو اللہ کی بات مان لیتا، سجدہ کر لیتا۔ حسد کیا کہ یہ مجھ سے ادنا ہے آدم علیہ السلام، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں کیوں جھکوں؟ حسد کیا، حسد کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتے ہو تو پھر حسد اپنے دل میں رکھ لو، اگر نہیں برباد کرنا چاہتے تو پھر میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ بیماری آپ کو پتہ ہے میرے اندر ہے، اللہ سے معافی مانگیں، نمبر 1، اور نمبر 2 اس سے بچ جائیں۔ بس کوئی جس کو اللہ دے نا خوش ہوں، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ اس کو اور دے، اللہ مجھے بھی دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔